تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات، پوشیدہ طور پر نصیحت کرنا احسان ہے، یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نظم او دیس سے آنے والی بتا کی تشریح کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 کی تشریحات سے امید ہے آپ لوگوں نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا، اور آج ہم چلیں گے بند نمبر 3 کی طرف۔ کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں؟ ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے، کیا اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ اس بند کے مشکل الفاظ دیکھیے: سرمست، مدہوش کرنے والے، نظارے، مناظر، سہانی، خوشگوار۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن سے آنے والے، مجھے اس بات سے آگاہ کر دے کہ کیا اب بھی وطن میں وہی مستی بھرے نظارے ہیں اور خوبصورت راتوں میں چاند تارے آسمان پر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کی روشنی میں ہم کھیلتے تھے۔ شاعر وطن سے دور ہے اور اپنے وطن سے آنے والے شخص کی زبانی اپنے وطن کے ویسے ہی حالات جاننا چاہتا ہے جیسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی بےتابی سوال پر سوال کرتی ہے کہ کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی مدہوش کرنے والے اور مستی بھرے نظارے دکھائی دیتے ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوا کرتے تھے؟ چاند اور تارے رات کی خوبصورتی میں اسی طرح اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور شاعر چاند کی روپہلی کرنوں اور ستاروں کی چمک دمک سے متاثر ہوا کرتا تھا، حالانکہ چاند کی چاندنی اور ستاروں کی دمک ہر آسمان پر ایک ہی طرح سے جگمگاتی نظر آتی ہے، لیکن وطن سے دور ایک حساس شاعر اپنائیت کی وجہ سے وہ کیفیت پردیس میں محسوس نہیں کرتا جو اپنے وطن میں ہم وطنوں کے درمیان رہ کر محسوس کرتا تھا، اور وطن کی یاد اس کے دل کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ یاد کے چاند دل میں اترتے رہے، چاندنی جگمگاتی رہی رات بھر۔ اسی طرح شاعر ماضی کی یادوں میں بے فکری سے گزرے ہوئے دنوں کی بے تابی کے لیے جو اس کو بے قرار اور بے چین کیے رکھے ہے، پردیسی سے وطن سے آنے والے سے پوچھتا ہے کہ وطن میں رہتے ہوئے جو کھیل ہم کھیلتے تھے اور ماحول کو خوشگوار بنائے رکھتے تھے، کیا اب بھی میرے وطن کے واسی اسی خوش دلی کے ساتھ فارغ وقت میں کھیلتے ہیں جس طرح چاندنی راتوں میں ہم بے فکری سے گھوما کرتے تھے؟ کیا اب بھی لوگ اسی انداز میں وقت گزارتے ہیں؟ دراصل شاعر اپنے ماضی اور بے فکری کے زمانے کو یاد کرتا ہے جو اس نے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ بسر کیا۔ گو کہ یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس کی یاد، اس کی کسک اس کے دل کو تڑپاتی رہے گی۔ مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ اس پوری ہی نظم میں شاعر جس انداز میں اپنے وطن سے آنے والے ہم وطن سے سوال پر سوال کیے جا رہا ہے، اس سے اس کی جذبہ حب الوطنی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وطن سے دور رہ کر وطن کی محبت
دل کو کس طرح سے تڑپاتی ہے۔ حوالے کا یہ شعر ہم پہلے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 میں بھی لکھ چکے ہیں، اور بند نمبر 3 میں بھی لکھا ہے کہ یہ شعر کم و بیش ہر بند کی تشریح کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے موج نسیم صبح چمن، خوش باش سنا پھر حال وطن، کفسار و دمن کس حال میں ہیں، وادی و بیاباں کیسے ہیں۔ کیونکہ اس پوری ہی نظم میں شاعر اپنے وطن سے دور ہے، اور وطن سے دور رہ کر اس کے جذبہ حب الوطنی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اسے کہیں سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وطن سے کوئی شخص آیا ہے، تو اس کی یاد ایک دم سے، وطن کی یاد ایک دم ابھر کر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے وطن کے رہنے والوں کے حالات سے باخبر ہو جائے۔ اسی لیے وہ آنے والے ہم وطن سے سوال پر سوال کیے چلا جاتا ہے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف۔ کیا شام کو بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر، او دیس سے آنے والے بتا۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے مشکل الفاظ۔ احباب دوست، کنارے دریا دریا کے کنارے، پیڑ گھنیرے سایہ دار گھنے درخت، مہتاب چاند۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ کیا اب بھی شام کے وقت تمام دوست مل کر دریا کے کنارے سیر کے لیے جاتے ہیں، اور گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اب بھی دریا کے کنارے رہتی ہے، اور چاند کا حسین عکس دریا کی روانی میں اب بھی اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ وطن سے محبت ایک عظیم سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں سے انسیت اس کی رگوں پے میں سرائیت کر جاتی ہے۔ حب الوطنی کے جذبے سے متاثر ہو کر یہ ایک گو کہ فارسی زبان کا شعر ہے، لیکن آپ اگر اس کا مفہوم یاد رکھیں تو بہت توجہ کے ساتھ اسے یاد کر سکتے ہیں کہ حب وطن از ملک سلیمان خوشتر، وطن کی محبت سلیمان نبی پیغمبر علیہ السلام کے ملک سے بڑھ کر ہے۔ خار وطن اور وطن کا کانٹا بھی از سنبل و ریحان خوشتر۔ سنبل ایک خوشبودار گھاس، اور ریحان کا پودا یہ بھی خوشبودار پھول ہے، کہ خوشبودار پودوں سے بڑھ کر خار وطن یعنی وطن کا کانٹا بھی مجھے عزیز ہے۔ یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وطن میں اگر انسان کو تنگی یا مشکل حالات کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو اپنوں کی موجودگی اسے مشکلات سے نجات دے سکتی ہے، جبکہ پردیس میں بہت زیادہ آرام بھی انسان کی وطن سے محبت کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ وطن کے لہلہاتے کھیت، باغات، چرند پرند، بہتے ہوئے چشمے، دریا، ان سب کی خوبصورتی کا احساس وطن سے دور جا کر شدت اختیار کرتا آتا ہے کہ جب ایسے مناظر پردیس جانے والوں کو نہیں ملتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنوں کا موجود نہ ہونا پاس۔ اس بند میں یہ پردیسی بھی اپنے وطن سے آنے والے سے سوالات کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ، کیا اب بھی دریا کے کنارے پر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور وہ پانی کی بہتی ہوئی لہروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کیا دریا کے کنارے اب بھی شجر سایہ دار اسی طرح سے ہیں، اور
دریا پر آنے والے ان کی گھنی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی شاخیں ہوا سے جھومتی ہوئی پانی پر جھکتی ہیں۔ یعنی یہ الفاظ کے ذریعے سے شاعر نے دریا کے کنارے کی ایک خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ شاعر نے اس بند میں چاند کی متحرک تصویر بنائی ہے کہ جب بہتی ہوئی لہروں میں چاند کا عکس پڑتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی لہروں کے ساتھ چل رہا ہے اور دیکھنے والے اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اور یہی چیزیں، یہی باتیں، یہی یادداشتیں شاعر کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور دیار غیر میں اسے وطن کی محبت اسی لیے تڑپاتی ہے کہ دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سہی، کہ اگر کوئی آشنا جاننے والا دوست دیار غیر میں میسر نہیں ہے تو وطن کا ذکر کر کے ہی ہم اپنی تشنگی کو دور کر سکتے ہیں۔ دراصل شاعر اپنے وطن کے نظاروں کو یاد کر کے اپنی بے قراری اور اضطراب کو ظاہر کر رہا ہے کہ وطن میں گزارے ہوئے حسین لمحات وقت کے گرد و غبار میں مدھم نہیں ہوئے، بلکہ دیس سے آنے والے ہم وطن نے ان یادوں کو چاند کی طرح روشن کر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر بار بار ہر بند میں یہ جملہ دہرا رہا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا۔ اس تکرار سے اس کی وطن کی مٹی سے محبت کا ایسا اظہار ہے جس کو وہ کسی طرح بھی اپنے دل میں دبا نہیں سکتا، کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اس نظم کا آخری بند نمبر 5۔ کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ اس بند کے مشکل الفاظ: چاہ محبت، آہ کلمہ افسوس تعسف کے موقع پر بولتے ہیں، للہ خدا کے لیے۔ اس لفظ کی تکرار سے شاعر نے اس بند میں نغمگی کی کیفیت پیدا کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا مفہوم۔ اے دیس سے آنے والے خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ میرے دوستوں میں کسی کے دل میں اب بھی میرے لیے محبت باقی ہے یا وہ مجھے بھول گئے، یعنی کیا اب بھی میرے دوست احباب مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس نظم کا آخری بند ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور اس میں شاعر کی بے تابی اور بے قراری بڑھ چکی ہے۔ اپنے دیس کے مناظر، فطرت کی خوبصورتی، پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے رنگوں کی بابت سوال کرنے کے بعد شاعر اس بند میں انسانی نفسیات کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ پیچھے رہ جانے والے، اس کے دیس میں رہنے والے اسے اسی طرح محبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہوں، اس کا ذکر کرتے ہوں جیسا کہ وہ اس کی موجودگی میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یہاں پر دیس سے آنے والے سے پوچھتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا لوگ اسے اب بھی یاد کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کیا اس کی یادوں کی تڑپ کے ساتھ انہی یادوں کی تڑپ کے ساتھ وہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں
جیسا کہ میں ان کے بارے میں بے قراری کے ساتھ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ وہ اب بھی دوستوں کے دلوں میں زندہ ہے یا نہیں، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی اہل وطن کے دلوں سے دھندلی ہو چکی ہے، یا وہ اب بھی محبت بھرے احساس کے ساتھ مجھے یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ مسکین کی تانیں اڑتی ہیں جھرنوں کے حسین فواروں سے، بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں تنہائی جنہیں دہراتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بچپن کی دوستیاں عمر کے کسی بھی حصے میں بھلائی نہیں جاتی، اور جب بھی انسان اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی یادوں میں، اپنی ماضی کی یادوں میں کھو سا جاتا ہے، اور اس کے دل میں کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا، کیا وہ بھی اس کو اسی انداز میں یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ دیس سے آنے والے سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ تو مجھے بتا کہ میرے دوستوں میں سے کون کون باقی رہ گیا، یا گردش حالات نے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ کیا وہاں پر رہنے والے تمام لوگ اسی انداز میں، اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جیسا کہ میری موجودگی میں تھا؟ اور پردیس میں اپنوں کی یاد دل میں جو بےتابی گھول دیتی ہے کہ وہ ایک شام جو پردیس میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اب وہ پردیسی جو ہے، یعنی پردیس میں رہنے والا، اپنے ہم وطن سے اپنے دوستوں کے حالات جاننے کے لیے اتنا بے قرار ہے کہ اس بے قراری میں وہ ایک التجا کرتا ہے، اور اس کی التجا اس کلمے کی تکرار میں ہے کہ للہ بتا، کہ گویا میرے صبر کا اور امتحان نہ لے، خدا کے لیے تو مجھے یہ بتا دے کہ میرے ہم وطن کس حال میں رہتے ہیں۔ کیا شب بزم حریفاں سجتی ہے، یا شام ڈھلے سو جاتے ہیں، یاروں کی بسر اوقات ہے کیا، ہر انجمن آرا کیسا ہے۔ گویا شاعر اپنے بیتے ہوئے دنوں کو، اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں کو جن حالات میں چھوڑ کر آیا ہے، ہم وطن سے ان کے حالات جاننے کے لیے بے چین ہے، اسی لیے وہ یہاں پر 2 مرتبہ اس کلمے کو دہراتا ہے کہ للہ، خدا کے لیے مجھ سے اب زیادہ صبر نہیں ہو پا رہا، تو مجھے میرے اہل وطن کی خبر کچھ تو سنا اور کچھ تو بتا۔ اے دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس نظم کی تشریح اختتام کو پہنچی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے پرچے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات میں بار بار بتاتی ہوں کہ کسی ایک نظم کے 2 اشعار ہی آتے ہیں، کیونکہ نظم ایک عنوان کے تحت ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، اسی لیے آپ تشریح طلب اشعار میں نظم کے دوسرے اشعار سے بھی اپنی تشریح کو مربوط کر سکتے ہیں، اور اسی طرح حوالہ جات کا ربط بھی قائم رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس نظم کے کم و بیش تمام بند جو ہم نے پڑھے ان میں ایک ہی بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ شاعر وطن سے دور ہے اور وطن سے آنے والے شخص سے بہت بےتابی کے ساتھ اپنے اہل وطن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے سوال پر سوال کیے چلا جاتا ہے، اور کہ کسی طرح اسے اپنے وطن کے میں رہنے والوں کے حالات معلوم ہو سکیں جنہیں وہ چھوڑ کر آیا، اور اب ان کے بغیر پردیس میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نظم کی تشریحات سے
تمام بند جو ہم نے کی ان کی تشریح سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے آپ کمنٹ باکس میں سوال کے ذریعے ضرور پوچھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔